بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو گزشتہ روز اپنے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں یعنی کہ ایک جو فیصلے کیے گئے کہ یعنی کہ جو جلسے جلوس کے فیصلے کیے گئے، پورے پاکستان کے اندر حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یعنی کہ ایک جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ یعنی کہ اس کو یعنی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، اس کو یعنی کہ کل عدم قرار دیا جائے۔ اس کے کو لے کر اور کچھ اور چیزیں ہیں جس کو لے حکومت طلب ضبط کا شکار ہے، اور یعنی کہ ایک بخلاہٹ کا شکار آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اور اب 27ویں آئینی ترمیم لے کر آنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، مضبوط پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں فوجی عدالتوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وزیر قانون جو ہمارے اعظم نذیر طاہر صاحب یا عطا اللہ طاہر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، 27ویں آئینی ترمیم یعنی کوئی چکر نہیں ہے، سبھی ایسے کوئی سین نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو برسٹر عقیل صاحب ہے، جو یعنی کہ معاون خصوصی وزیر پاکستان کے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ اپنے لوگ جو ہے، نون لیگ جو ہے، جو حکومت جو ہے، وہ اس کو بخلاہٹ کا شکار ہے کہ یعنی کہ متضاد لائے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم کریں یا نہ کریں۔ یعنی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو یعنی کہ حکومت کے لیے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور جب حکومت جو ہے وہ ایک عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر جو وہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور جو ان کی جو بے راہ رویہ، انصافی کے تقاضوں کے اندر جو ایک رکاوٹ ہے، اور جو ظلم جبر کی داستان رقم کاری ہے، وہ حکومت پورے دنیا کے اندر اس چیز کی جو مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ جو اس کی جو حکومت کی کارروائیاں پوری دنیا کے اندر، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کہ جو کل جو واقعہ پیش آیا ہے کہ جو امام مزاری کو ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، کیوں جی؟ ان سرکار مداخلت کی ہے، اور جو وہ ایریا کلونی ہے اس میں انتشار پھیلانے کی یعنی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کچھ دن پہلے وہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک سڑک کو بند کیا گیا تھا کہ یہاں سے یعنی کہ پلیئرز نے گزرنا ہے، VIP نے، تو انہوں نے یعنی کچھ انتظار کے بعد یعنی کہ آگے بڑھے، اور یعنی کہ انہوں نے پولیس اہلکار کو سائڈ پہ کر کے، اور یعنی کہ جو بیریئرز تھے جن سے راستہ روکا ہوا تھا، امام مزاری صاحب نے اور ان کے شوہر نے وہ سائڈ پہ کیے اور وہ چلے گئے۔ اب یہ ایک بہت ہی سنجیدہ چیز ہے کہ ہمارے کوئی MPs، MNs یا کوئی اور سرکاری افسر کا کہہ لیں، کوئی VIPs کہہ لیں، ان کے لیے، ایک بندے کے لیے یا چند لوگوں کے لیے یعنی کہ پورے سسٹم کو یعنی کہ جام کر دیا تھا، یہ پروٹوکول لگا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پروٹوکول لگایا بھی ہے تو کیا مثلا آپ اہلکار کھڑے ہیں، وائرلیس سسٹم ہے، جب وہ یہاں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک چوک سے یا ایک ناکے سے گزر رہے ہیں، اب اس کو فوراً کلیئر کرتا جائے، جب وہ اگلے کے قریب پہنچے اس کو بند کر دیں، ایک یعنی کہ سسٹم کو مینج کرے۔ آپ پورا روڈ، پورا علاقہ بلاک کر دیتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کتنے لوگ گزرنے والے ہوتے ہیں، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی دفتر سے آ رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار ملاقات پہ جا رہا ہے، اپنی شاپ پہ جا رہا ہے، کوئی مطلب کتنے راہگیر ہوتے ہیں، کتنے مسافر ہوتے ہیں، کتنے بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پروٹوکول کے اندر یعنی کہ جو ٹریفک جام ہو، اس میں ایمبولینسز بھی پھنسی ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایمبولینس میں سیریس مریض ہوتے ہیں اور کسی مریض کی جان چلی جاتی ہے، کیوں جی؟ کہ جہاں سے صاحب نے گزرنا تھا۔ اب یہ ایک عجیب و غریب سا کلچر ہے، عجیب و غریب سا نظام ہے۔ اب یہ اس نظام کے خلاف پورے پاکستان میں باتیں پوری دنیا میں، بلکہ پاکستان پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں ایمان مزاری کی وجہ سے، اور ایمان مزاری کو داد دینی چاہیے۔ انہوں نے پھر یعنی کہ ایک دفعہ یعنی جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان کو بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے۔
بے شک وہ ان کے اوپر پرچہ کرتا گیا, وہ اریسٹ ہوئی ہیں, گرفتار ہوئی ہیں, مگر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یعنی اس چیز کو ہائلائٹ کیا. انہوں نے ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کی ہے, اور وہ یعنی کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو, چاہے وہ نون لیگ کسی بھی حکومت ہو, جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر آواز اٹھائی ہے. اور یعنی یہ بھی جو ہے پرچہ ہوا ہے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ انہوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے. دوسری طرف جو خان صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں, سلمان اکرم رضا صاحب ایئر وے کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو ایک فواد چوہدری صاحب نے سوچا چھوڑا ہے, اور ان کو خبردار بھی کر دیا گیا کہ خان صاحب نے یعنی کہ ڈائریکٹ وہ خان صاحب نے انوالو کیا ہوئے ہیں, اور انہوں نے پیغام بھیجا کہا کہ آپ پارٹی قیادت پہ لیڈرشپ پہ تنقید نہ کریں, بیان بازی کرنے سے باز لیں کہ جی علیمہ خان سیاست میں آئے یا بشر بھی سیاست میں آئے, اس طرح جو باتیں کی ہیں. اور یعنی کہ اس پہ اوپر خان صاحب نے بھی پیغام بھیجا فواد چوہدری صاحب کو, اور سلمان اکرم رضا صاحب نے بھی ایئر وے کے پروگرام میں یعنی جو گفتگو کی ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا کہ بشر بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی سین نہیں ہے, نہ وہ سیاست میں آئیں گی, نہ وہ آنا چاہتی ہیں, نہ ہی وہ پارٹی اجلاس بلائیں گی. اگر یعنی کہ وہ مشورہ دیتی ہے, مشورہ کوئی بھی دے سکتا ہے, اگر وہ ان کے مشورے پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے گا, اور یعنی کہ اگر پارٹی کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس پہ یعنی عمل کرنا چاہیے یا یہ مشورہ ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا. اس کے علاوہ نہ تو علیمہ خان صاحب کا سیاست میں آنے کو سین ہے, اور نہ ہی بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا یعنی آ رہی ہیں, نہ ان کو سیاست میں آنے کی اجازت ہے, نہ ہو وہ سیاسی مکمل ایک رکن ہے, وہ خان صاحب کی اہلی ہے. تو اس کے علاوہ ان کا یعنی کہ سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. خان صاحب یعنی انہوں نے بتایا کہ جو گزشتہ ملاقات تھی خان صاحب کے ساتھ, تو ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی, یعنی کہ کافی بڑی داڑھی ہوئی, جس طرح کہ صاحب حامد رضا خان صاحب نے بھی کہا کہ یعنی کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ مجھ سے بھی یعنی کہ بڑی داڑھی تھی. وہ یعنی کہ وہ آپ پتہ ہے کہ حامد رضا صاحب کو کافی بڑی داڑھی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھ سے بھی بڑی داڑھی, یعنی کہ 10 دن ایک جو بندہ کلین شیو کرتا ہے, جب اس کو 10 دن وہ یعنی کہ شیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس کی داڑھی کتنی ہوگی. تو خان صاحب کو ایک یعنی کہ چھوٹے سے سیل میں 10 دن رکھا گیا, نہ یعنی کہ پھر اس 10 دن کے بعد یعنی کہ 1.5 گھنٹے کے لیے باہر نکالا گیا, اور یعنی کہ ورزش بھی نہیں کرنے دی گئی. یعنی کہ اس طرح کی صورتحال جو ان کے اوپر ظلم جبر ہوا, یعنی کہ کھانا بھی ٹائم پہ نہیں دیا گیا, اس طرح جو چیزیں وہ علیمہ خان صاحب بھی سامنے لے کر آئے, سلمان اکرم رضا صاحب بھی سامنے لے کر آئے, اور ان کا جو اب ملاقات کی اس میں خان صاحب کلین شیو تھے, اور اب ورزش کرنے کی بھی سہولتیں دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب یعنی کہ پہلے سے اب کچھ حالات بہتر ہیں. دوسری طرف جو امریکی پارلیمنٹ کے اندر کانگریس کے جو رکن ہیں, انہوں نے اپنا خط جو ہے وہ صدر جو بائیڈن کو دے دی ہے, اور وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے. اور بائیڈن کا بھی جو بیان ہے وہ بھی یہ آگے ہے کہ یعنی کہ ہم پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اس کے اوپر سنجیدگی سے یہ غور کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں کہ بہت سارے یعنی کہ لوگ جو ہیں آپ یہ جو تنقید کریں گے کہ امریکہ انوالو ہو رہا ہے, امریکہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, امریکہ سر یہ مدد نہیں ہوتی. اب جو امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا مائی باپ ہے, اسپیشلی پاکستان کا. ہمارا یعنی کہ بگر کین ناٹ بی چوزر, یہ الفاظ ہے شہباز شریف صاحب کے کہ بیکاری کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. اور شہباز شریف سے بڑھ کر آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کا جو یعنی کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ حمایتی, کیونکہ وہ اس کو نون لیگ سے کوئی سروکار نہیں. اگر نون لیگ سے سروکار ہوتا تو وہ نواز شریف صاحب باہر نہ جاتے بلکہ یہاں رہ کے فیصلے کرتے. تو اب بلکہ وہ جو حمایتی ہے وہ امریکہ کا حمایتی ہے, یعنی کہ وہ نون لیگ کی پالیسی پہ نہیں چلے گا یا نون لیگ کی پارٹی کو لے کر چلے گا, بلکہ وہ ذاتی مفاد کو لے کر وہ چلے گا, نہ پاکستان کو نہ نون لیگ کو لے کر چلے گا, بلکہ وہ امریکہ کو لے کر چلے گا کہ امریکہ کیا کہتا ہے. اور آج تک آپ ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جو انہوں نے امریکہ کے خلاف دی ہو. خان صاحب کی ہزاروں اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو آپ دیکھ سکتی ہیں, دکھا سکتی ہیں. اور یعنی کہ جو خان صاحب کا امریکہ کو عہدے نہ دینے کا جو کردار تھا وہ بہت اہم کردار تھا, اور جس کی وجہ سے افغانستان سے امریکی بھاگے, ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ باتیں کریں گے کہ یہ امریکہ سے مدد مانگی, مدد نہیں ہے یہ, بلکہ آپ ایسا کہہ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ یعنی کہ خود کو یعنی کہ انسانی حقوق کا وہ چیمپئن سمجھتا ہے, وہ چیمپئن کہتا ہے. تو اس کا یہ فرض ہے, بلکہ یہ عالمی طاقتوں کا, عالمی عدالتوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی
यानी कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, और जो पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स जो ममालिक हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि जिस मुल्क के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या एक यानी कि उम्मत मुसलमा का लीडर पूरी का यानी कि दुनिया का लीडर पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर उसके ऊपर इतना जुल्म जबर हो रहा है तो फिर उसको यानी कि देखना अमेरिका का फ़र्ज़ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का फ़र्ज़ है, क्योंकि इमरान खान जो है पूरी दुनिया का लीडर है, उम्मत मुसलमा का लीडर है। तो इसलिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो पाकिस्तान के ऊपर में हो रही हैं और पीटी के ऊपर हो रही हैं, तो इसको देखना जितने भी यूएन के मेंबर हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, और यूएन का मकसद भी यही है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ ही चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।